اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، معدہ کے متعلق نمبر 2 از ڈاکٹر حافظ کرامت اللہ ظفر صاحب، قسط نمبر 45، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 21 نومبر 2023۔ ایلیومن پٹکری۔ ایلیومن انتڑیوں کی بیماریوں میں بھی بہت کارآمد ہے، شدید قبض اور ضدی جریان خون کے لیے مفید ہے۔ صفحہ نمبر 47۔ ایلیومینا میں معدہ جواب دے جاتا ہے، بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، گوشت سے نفرت ہو جاتی ہے، ناقابل ہضم چیزیں مثلا مٹی، کوئلہ وغیرہ کی خواہش کے ساتھ معدہ میں سوزش اور تشنج، کسی چیز کا ذائقہ ٹھیک نہیں رہتا، کھٹے ڈکار آتے ہیں۔ ایلیومینا ان سب علامات میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ آرٹریو سکلروسس سے ملتا جلتا اثر معدے پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ معدے کی رگیں اور خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے معدہ بہت تیزی سے بڑھاپے کے آثار ظاہر کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 50 اور 51۔ یہ معدہ کی عارضی بیماریوں مثلا تیزابیت وغیرہ اور مزمن بیماریوں میں بھی کام آتی ہے۔ صفحہ نمبر 51۔ مردوں اور عورتوں دونوں کی بیماریوں میں تیزابیت کے آثار بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ عورتوں کے لیکوریا میں اتنی تیزابیت ہوتی ہے کہ اس کے نتیجہ میں کئی دوسری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کے تعلق میں اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حمل کے دوران شدید قبض ہو جاتی ہے، جبکہ عام حالات میں قبض نہیں ہوتی۔ اگر قبض کا حمل کے ساتھ تعلق ہو تو ایلیومینا آپ کے ذہن میں ابھرنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 51۔ ایمبرا گریسا۔ سر اور معدے میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے، پیشانی پر بوجھ، دماغ میں شدید درد کی لہریں اٹھتی ہیں، غنودگی طاری ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 55۔ معدے میں ہوا بہت پیدا ہوتی ہے اور ڈکار ایسے ہوتے ہیں جیسے کھٹاس بہت ہو، لیکن اس کے ساتھ معدے میں جلن کے بجائے ٹھنڈک کا احساس پایا جاتا ہے۔ صفحہ 55۔ امونیم کارب۔ ناک، منہ، گلے، معدے اور آنتڑیوں وغیرہ سے خون رسنے لگتا ہے۔ اگر یہ سیاہ رنگ کا ہو اور کچھ پتلا ہو تو امونیم کارب اس کی بہترین دوا ہے۔ صفحہ نمبر 57۔ اگر آنتڑیاں اور گردے جواب دے جائیں اور جہاں جہاں اندرونی جھلیاں ہیں وہاں سے سیاہ رنگ کا زہریلا خون جاری ہو جائے تو یہ مختلف چیز ہے۔ یہاں امونیم کارب کو یاد رکھنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 58۔ اینتھراسینم۔ السریٹو کولائٹس یعنی بڑی آنت کے نچلے حصے کے زخموں میں اسے مفید ہونا چاہیے۔ اس بیماری میں انتڑی کی جھلی کے نرم اور ملائم حصے گل کر جھڑ جاتے ہیں اور اندر سے انتڑی ننگی ہو جاتی ہے، جس سے خون نکلتا رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 61۔ اینتھراکوکولی۔ خشک صفرا کی زیادتی کی وجہ سے قے آتی ہے، پیٹ میں ہوا بنتی ہے، مریض شدید پیاس محسوس کرتا ہے، پیشاب بھی بہت آتا ہے۔ صفحہ نمبر 63۔ اینٹیمونیم کروڈ۔ اینٹیمونیم کروڈ کی سب سے نمایاں علامت معدے کے نظام کا درہم برہم ہونا ہے۔ زبان پر سفید میل کی موٹی سی تہ جم جاتی ہے۔ ڈاکٹروں نے عموماً زبان کے سفید رنگ پر بہت زور دیا ہے، حالانکہ بسا اوقات چاکلیٹ کھانے یا چائے پینے سے زبان کا رنگ نسواری ہو جاتا ہے، اس لیے اینٹی مونیم کروڈ کی سفیدی نسواری رنگ میں بھی بدل سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 65۔ بیماریوں کے حملے سے قبل ناقابل برداشت بھوک کا دورہ پڑتا ہے، پھر معدہ اچانک جواب دے جاتا ہے تو اس وقت زبان پر مذکورہ علامت پوری طرح ظاہر ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 65۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے قے کا رجحان ہو تو اس کے استعمال سے قے رک جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 65۔ خونی پیچش میں عام طور پر مریض کے فضلے کے اندر خون ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن اینٹی مونیم کروڈ میں جو اجنبی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صحت مند انسان کے فضلے کی طرح فضلہ بندھا ہوا اور خون کی آمیزش سے پاک ہوتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد خون کی ایک تہ سی لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 66۔ معدے کی خرابی کے ساتھ
جلدی امراض ابھر آتے ہیں۔ اس کی تکلیفوں میں کھلی ہوا سے اور مرطوب گرم موسم سے کمی آ جاتی ہے، لیکن مریض گرمی برداشت نہیں کر سکتا، خصوصاً سورج کی روشنی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اس کی علامات میں معدے کی خرابی، متلی، پھیپھڑوں پر اثر، ناخنوں اور ناک کے کناروں پر اثر، ناک کے کنارے اور ہونٹ کے کنارے جھل جانا اور خشک ایگزیما شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 66۔ ایپس میلیفیکا۔ ایپس دل کے پردوں پر بھی ایسا ہی اثر کرتی ہے، پھیپھڑوں کے غلاف پر بھی اور جگر کے غلاف پر بھی، گویا اس کا تعلق عضلات سے بڑھ کر ان غلافوں سے ہے جن غلافوں میں عضلات لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایپوسائنم کا بھی یہی حال ہے کہ یہ زیادہ تر غلافوں کی دوا ہے۔ یہ دونوں دوائیں پیٹ کے لعاب نکالنے والی جھلیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، جیسا کہ انتڑیوں کی جھلیوں پر یا گردوں کی جھلیوں پر جو خون سے پیشاب کو نتھارتی ہیں۔ صفحہ نمبر 68۔ 69۔ ایپس کے مریض کا پیٹ اکثر ہوا سے تن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دائیں طرف پسلی کے نیچے تشنج ہونے لگتا ہے اور مریض ماؤف جگہ کو دبا کر رکھنے سے آرام پاتا ہے، اور جب تناؤ اور بڑھ جائے تو بائیں طرف بھی دل کے نیچے تشنج ہونے لگتا ہے، جیسے شکنجہ پڑ گیا ہو۔ اگر مریض گرمی سے بے چینی محسوس کرے تو ایپس تیر بہدف ثابت ہوتی ہے اور 1-2 خوراکوں میں ہی آرام آ جاتا ہے۔ ایپس عرصہ اثر کے لحاظ سے درمیانہ درجہ کی دوا ہے اور اس میں فائدہ کچھ دیر استعمال کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن بہت لمبے انتظار کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ عموماً 10-15 دن یا ہفتے کے اندر ہی اثر شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، انتڑیوں میں شکنجہ پڑنے کی صورت میں فوراً اثر دکھاتی ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ میں نمایاں فرق پڑ جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 69-70۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ ارجنٹم نائٹریکم میں کسی امتحان یا کسی اہم ملاقات سے پہلے خوف سے اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسی کیفیت میں مضطرب ہو جاتے ہیں اور انہیں سخت غصہ آتا ہے۔ صفحہ نمبر 78۔ ارجنٹم نائٹریکم میں غیر معمولی ذہنی تھکان اور معدہ کی تیزابیت کی وجہ سے یادداشت متاثر ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 78۔ زخموں سے خون بہنے اور قے کے ساتھ خون آنے کا رجحان ہوتا ہے۔ معدے کے ایسے السر جو پرانے ہو چکے ہوں اور جن میں کوئی دوا کام نہ کرے، ان میں ارجنٹم نائٹریکم بھی استعمال کروا کے دیکھنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 79۔ میں نے ایک سائنسی معلومات کے رسالہ میں پڑھا ہے کہ کچے کیلے کے پاؤڈر پر جو تحقیق کی گئی ہے اس سے قطعی طور پر ثابت ہوا ہے کہ یہ معدے کے السر کا بہترین علاج ہے۔ خود میں نے کئی مریضوں کو یہ استعمال کروایا ہے اور ہمیشہ فائدہ ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 80۔ اگر میٹھے کی خواہش کے ساتھ پیٹ میں ہوا اور تناؤ بھی ہو تو یہ علامت اگرچہ لوگوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے، لیکن ارجنٹم نائٹریکم کے مریض میں بہت نمایاں ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 80۔ ارجنٹم نائٹریکم میں دودھ پلانے والی ماؤں کی علامات ان کے بچوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر ماں بہت زیادہ میٹھا کھائے تو بچے کو اسہال لگ جاتے ہیں۔ ارجنٹم نائٹریکم میں قے اور اسہال بیک وقت شروع ہو جاتے ہیں۔ سبزی مائل دست آتے ہیں۔ بچہ جو کچھ پیتا ہے فوراً نکل جاتا ہے۔ ایسے بچے عموماً سوکھے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ شیرخوار بچوں میں ماں کے دودھ کی وجہ سے سوکھا پن پیدا ہو۔ بچے بذات خود بھی ارجنٹم نائٹریکم کے مریض ہو سکتے ہیں۔ ان کے سوکھے پن میں یہ علامت ملتی ہے کہ سبز رنگ کے اسہال ہوتے ہیں۔ قے اور اسہال اکٹھے یا باری باری ہوتے رہتے ہیں۔ اسہال کے ساتھ آؤں بھی آتی ہے۔ صفحہ نمبر 81۔ ارجنٹم نائٹریکم میں جسم کے اندرونی اعضاء میں درد ہوتا ہے، مثلا جگر یا تلی میں دکھن ہوتی ہے، معدے میں درد ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ دکھن کا یہ احساس سارے پیٹ میں پھیلا ہوا محسوس ہو۔ صفحہ نمبر 81۔ آرنیکا۔ آرنیکا میں جس طرح جلد پر کمزوری
اور بے چینی پیدا کرنے والی دکھن ہوتی ہے، اسی طرح اندرونی جھلیوں اور آنتڑیوں کا حال ہوتا ہے، خصوصاً ملیریا اور ٹائیفائڈ کے بخاروں میں اندرونی نزلاتی جھلیوں میں بہت درد ہوتا ہے۔ آرنیکا میں سیلان خون کا بھی رجحان پایا جاتا ہے، اس لیے خون کی باریک رگوں کے پھٹ جانے میں یہ بہت مفید دوا ہے۔ اگر قے، دست اور بلغم میں خون آنے لگے تو اگر کسی دوسری معین بالمثل دوا کا علم نہ ہو تو آرنیکا کو موقع دینا چاہیے۔ بعض دفعہ بیماری بہت بڑھ جائے تو سب اندرونی جھلیاں جواب دے جاتی ہیں اور سخت بدبودار خون کے دست آتے ہیں۔ اس صورت میں اکیلے آرنیکا کے بس کی بات نہیں، معین بالمثل دوا کی تلاش ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 90۔ سردی لگتی ہے اور متلی اور قے کا رجحان ہوتا ہے، اجابت کا رنگ سیاہی مائل، حاجت بار بار ہوتی ہے، اس حال کے ساتھ انتڑیوں میں شدید درد ہوتا ہے اور ہر اس حال کے بعد مریض بہت کمزوری محسوس کرتا ہے اور لیٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ صفحہ نمبر 91۔